جب PMLN کے پاس اپنے دفاع میں کچھ بچتا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کریں، تو وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں، کسی کو کسی سے جوڑ دینا اور ذاتیات پر اتر آنا وغیرہ وغیرہ۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ ہم نے دیکھا صنم جاوید جیسی خاتون، طیبہ راجہ جیسی خاتون، یاسمین راشد صاحبہ ابھی بھی جیل میں، عالیہ حمزہ صاحبہ کی میں نے ابھی پہلے بھی بات کی، ماہرنگ بلوچ صاحبہ اسٹرگل کر رہی ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ مریم صاحبہ کا کیا رول رہا ہے؟ انہوں نے کس کو سپورٹ کیا، کس کو گلے لگایا ہے؟ وہ جیلوں میں سڑیں، ان کے گھروں میں لوگ گھسیں، راتوں کو ان کو ٹارچر کیا جائے، ان کو ادھر ادھر جیلیں ان کی جو ہے تبدیل کی جائیں، ان کی فیملی کو ان کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جائیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے۔ یہ سب ہم نے ہوتا ہوا دیکھا مریم صاحبہ کے دور میں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب کا تو چیپٹر جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، اور اس پہ تو جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ آپ کی طرح ہی ہم بھی صحافت میں قدم رکھیں گے، بڑے انسپائر ہیں ہم آپ سے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ ناظرین کرام، جب جواب نہیں بنتے تو طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ کوثر قاسمی صاحب، جن کو کہا جاتا ہے نہ ادب ہے نہ لحاظ ہے، کیونکہ ریسنٹلی اپنے سے بڑے بندوں پہ ہاتھ اٹھانا، اوٹ پٹانگ کرتے کرنا، یہ نون لیگ کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک بچی پر انہوں نے الزام لگایا کہ جب میں منصور علی خان کے پروگرام پر گیا تو وہاں پر جو بچی مجھ سے بڑی چڑھ چڑھ کے بات کر رہی تھی نا، وہ میں نے ریسرچ کی اپنی، اور اس ریسرچ میں پتہ لگا کہ وہ عالیہ حمزہ کی جناب اعلیٰ وہ تھی، کزن تھی، خالہ کی بیٹی تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھی۔ وہ جو منصور علی خان کے پروگرام کے حوالے سے بات کر رہی ہے نا، بانجی تھی اس کی، بھائی رشتہ دار لے جاتے ہو پلانٹڈ پروگرام میں بٹھا دیتے ہو، وہ بانجی تھی اس خاتون کی جو عالیہ حمزہ کیا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اس بچے کو ذرا مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رشتہ رکھتی ہیں عالیہ حمزہ سے۔ السلام علیکم شانزے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ جو عالیہ حمزہ ہیں، یہ آپ کی خالہ لگتی ہیں، پھپھی کی بیٹی لگتی ہیں، لگتی کیا ہیں آخر آپ کی؟ جی میں تو صرف ان کی ایز اے لیڈر رسپیکٹ کرتی ہوں، جتنی انہوں نے سختیاں جھیلی میں تو اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بالکل ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کوثر قاسمی صاحب کی جانب سے۔ عالیہ صاحبہ سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، عالیہ صاحبہ سے میرا کوئی بھی جو ہے تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور میری بلکہ اس پروگرام کے علاوہ ان سے آج تک کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور یہ تو فرسٹ ٹائم میں نے ان کو ان پرسن دیکھا تھا اس دن، اور اس کے بعد سے طرح طرح کی باتیں بنا دی گئیں کہ یہ ان کو آنٹی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی اور یہ رشتہ دار ہیں آپس میں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ وہ تو جناب اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خالہ لگتی ہیں آپ کی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی والدہ سے کنفرم کر لیں کہ کہیں آپ کو بتایا نہ گیا ہو وہ آپ کی خالہ لگتی ہوں، آپ کو ایسی پتہ نہ ہو۔ وہ تو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے، آپ حلفاً یہ بات کر سکتی ہیں وہ خالہ والا نہیں ہے آپ کی؟ جی جی بالکل، میں بالکل وثوق سے ہی کہہ رہی ہوں، اور ایون عالیہ حمزہ صاحبہ بھی مجھے لگتا ہے اس بات کی تردید خود بھی کریں گی۔ میرا ان سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ اب ہم اصل میں بات یہ ہے کہ جب PMLN کے پاس اپنے دفاع میں کچھ بچتا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کریں، تو وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں، کسی کو کسی سے جوڑ دینا اور ذاتیات پر اتر آنا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا شان سے مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یونیورسٹی میں اسٹڈی کیا کر رہی ہیں، اور اس وقت آپ کا جو ہے گریجویشن کہاں تک پہنچی ہے؟ تھوڑا سا آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں BS میس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہوں، اور میں نے ابھی اپنے 5th سیمسٹر کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی طرح سے اپنی ڈگری مکمل کروں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کی طرح ہی ہم بھی صحافت میں قدم رکھیں گے۔ بڑے انسپائر ہیں ہم آپ سے، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ کیونکہ دیکھیں ہم تو انہی کے ساتھ ہیں جو حق اور سچ پہ ہیں، اور جو ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ ملک کی خاطر یہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی مطلب اپنے لیے تھوڑی آپ لوگ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، آپ ملک کی
خاطر یہ سب کر رہے ہیں. یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ لوگ. ہم آپ لوگوں کے بالکل ساتھ ہیں اور ہم بہت زیادہ امپریس ہیں آپ لوگوں سے کہ جس طرح سے آپ لوگ ایک سٹانس پہ قائم ہیں اور آپ لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی قائم ہیں. تو آپ لوگ ہمارے لیے انسپریشن ہے اور ہم آپ لوگوں کے لیے بالکل ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور آپ لوگوں کو اللہ یوں ہی ثابت قدم رکھے اور آپ یوں ہی حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ہم تو اسپائر نہیں، ہم تو صرف اپنے الفاظ بتا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اچھا شانزی، مطلب کہ آپ نے میس کمیونیکیشن کرنے کے بعد بننا کیا ہے، ایم کیا ہے، آئیڈل کون ہے آپ کا؟ آئیڈل بہت سے ہمارے صحافی ہیں پاکستان میں جنہیں میں ایڈمائر کرتی ہوں. عمران ریاض خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ کاشف عباسی صاحب مجھے بہت پسند ہیں. میں حامد میر صاحب کو بھی سنتی ہوں اور دیگر ایسے بہت کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں صدیق جان صاحب اور دیگر بہت سارے ہمارے اس طرح کے نامور جو ہیں سینئر صحافی ہیں. تو بچپن سے ہی کئی حامد میر صاحب کی اگزامپل لے لیں اور کاشف صاحب کو بھی بہت ایسے سے سنتے آئے ہیں. تو انہی سے میں بہت زیادہ انسپائر بھی ہوں اور ہمیشہ سے. ڈگری کمپلیٹ ہوئی نہیں، پہلے تو دشمن بنا لینے اپنے. آپ نے تو نہیں پہلے ہی اپنے دشمن بنا لیے دشمن اتنے والی سارے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی دوست کوئی دشمن نہیں ہوتا. جب آپ ملک کے مفاد کی بات کر رہے ہیں کسی کو کیوں بری لگ رہی ہے؟ کیا ہم سب پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم سب پاکستان کی بھلائی نہیں چاہتے؟ تو مجھے لگتا ہے جو باتیں میں نے کی اور جو باتیں میں اب بھی کر رہی ہوں آئی تھنک وہ بالکل ویلڈ پوائنٹس تھے جو میں نے وہاں پہ بھی مینشن کیے. وہ باتیں تھیں جو عام عوام روزانہ کی بنیاد پہ ڈسکس کرتی ہے. جو چیزیں عوام کو کھٹکتی ہیں انہیں نہیں اچھی لگتی. میں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، دیکھیں ابھی تو میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں. اچھا، پہلی تو آپ پہ یہ الزام لگا کہ آپ نے پیسے لیے منصور علی خان سے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ پروپیگنڈا رچا. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں یہ سخت آپ کے خلاف پروپیگنڈے کے سوالات ہیں، یہ میرے نہیں ہیں. میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا کسی سے اور آئی تھنک اس کا جواب منصور صاحب خود بہتر دے سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں یا نہیں. تو یہ بالکل ایک میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ پی ایم ایل این اپنے ڈیفینس کے لیے کسی بھی ہتھ کنڈے پہ اتر آتی ہے. تو اٹس اوکے، اگر وہ اس طرح کے کلیمز کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں. چلیں وہ خوش ہیں تو انہیں خوش رہنے دیں. اب ماشاءاللہ اللہ آپ کی عزت کرے. بالکل آپ ایک باہمت خاتون ہیں. دوسرا آپ کے اوپر جو ایک گھٹیا طرح سا الزام لگایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو لانچ کیا، گاڑی میں بٹھا کے عالیہ حمزہ لے کر آئیں اور پھر آپ کو پروگرام میں رکھا. آپ کے ساتھ کوئی 6-7 دوست بھی تھیں، پھر بارود بھی آپ کے ساتھ، وہ لکھنا بھول گئے لیکن میں ایڈ کرتا ہوں بارود بھی لے کر آئے ہوں گے آپ، گرنیڈ وغیرہ. تو یہ بھی اس بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری جو ہے ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ضرور ہیں. میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ضرور سپورٹ کرتی ہوں اور اس میں آئی تھنک کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کا ذاتی ایک چوائس ہوتی ہے. تو آپ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس کو نہیں کرتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے وہاں پہ کسی نے کچھ کہا کہ آپ نے یہ جا کے بات کرنی ہے، کسی نے مجھے لانچ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو باتیں میں نے وہاں کی وہ بالکل میرا پرسنل اوپینین تھا. اس میں کسی سیاسی جماعت نے مجھے نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری بات کریں یا آپ کسی کو ڈی گریڈ کریں. ایسا کچھ نہیں تھا. یہ بالکل ایک فیک بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کے خلاف اب ایک اور الزام ہے کہ آپ کو یونیورسٹی سے فارغ کرنے کے پر پریشر دیا گیا. آپ کی کلاسز میں آپ کو بٹھایا نہیں گیا. ٹیچرز نے آپ کو کہا کہ آپ کلاسز سے چلی جائیں. آپ کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی ہیں اور آپ پہ پریشر دیا گیا. پھر بتایا گیا، میں ساتھ ساتھ ایک اکٹھا کر لیتا ہوں نا سارے الزامات. پھر بولا گیا کہ جی آپ کو دھمکی دی گئی. پھر آپ کو کہا گیا کہ جی نوٹس بھی کوئی دیا گیا. پھر آپ کو کال پہ دھمکیاں دی گئیں اور ایلزیکٹرا. آگے جو کچھ لکھا ہے میں نامناسب سمجھتا ہوں پڑھنا. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ اتنی چیزیں جب بتائی جا رہی ہیں آپ کے بارے میں، کوئی تو سچ ہوگا نا؟ نہیں، الحمدللہ میری یونیورسٹی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میرے ڈپارٹمنٹ نے، میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے.
آپ نے وہاں بات کی، بہت اچھا کیا. آپ آگے بھی اسی طرح سے بات کرتی رہیے گا، سوال پوچھتی رہے گا. اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کہا نکال دیا یا کسی کلاس سے نکال دیا یا کچھ، ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی یونیورسٹی کا بھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا، اسپیشلی شاہد صاحب کا خصوصی طور پر بہت شکریہ. وہ بہت سپورٹیو ہیں اور بہت انہوں نے ساتھ دیا. اس وقت میں کسی نے بھی اس طرح سے نہیں میرے ساتھ کوئی سلوک کیا کہ اب آپ نکلیں یا ہم آپ کو ڈسون کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا، یہ بات سچ ہے سانزے کہ آپ عمران خان صاحب کو بہت دیر سے لائک کرتی ہیں. اور راؤنڈ آپ نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ میں تقریباً 5 سالوں سے عمران خان صاحب کو دیکھ رہی ہوں اور وہی ہمارے لیڈر ہیں. کیوں لیڈر ہیں؟ بحضرت آپ بھی خود خاتون ہیں، تو کیا خاتون ہونے کی حیثیت سے مریم نواز آپ کو نہیں پسند؟ کیونکہ وہ بھی دیکھیں نا، پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بنی خاتون ہو کر، تو اور اب تو وہ قوم کی ماں بھی ہیں. اگر وہ آتی ہیں کبھی اور جیسے وہ خواتینوں کو جپیاں ڈال رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو موقع ملے تو آپ ان کو حق وغیرہ نہیں کریں گی، جپیاں وغیرہ نہیں ڈالیں گی آپ انہیں؟ اب دیکھیے، پہلے تو آپ نے بات کی کہ خان صاحب ایک اچھے لیڈر کیوں ہیں، اور آپ نے ساتھ ہی بات کی کہ مریم صاحبہ کا آپ نے ذکر کر دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ نے مطلب کمپیئر کرنے والی بات کی، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کسی سے مقابلہ ہے. خان صاحب کا تو چیپٹر جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، اور اس پہ تو جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. وہ ایک عظیم لیڈر ہیں، ان کا انٹلیکچوئل سینس ان کی ایک نیکسٹ لیول ہے، اور ان کا صبر اور ان کی اپروچ اور سارا کچھ وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک خان صاحب کا کسی سے کوئی مقابلہ ہے. باقیوں کو ہم علیحدہ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. باقی آپ نے جہاں تک بات کی مریم صاحبہ کی، مجھ سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ مریم صاحبہ نے خواتین کے لیے بہت کچھ کیا اور یہ اور وہ، تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ ان کے دور حکومت میں، جو کہ ابھی چل رہا ہے، ہم نے دیکھا چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. ہم نے دیکھا صنم جاوید جیسی خاتون، طیبہ راجہ جیسی خاتون، یاسمین راشد صاحبہ ابھی بھی جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ کی میں نے ابھی پہلے بھی بات کی، ماہرنگ بلوچ صاحبہ سٹرگل کر رہی ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے. مریم صاحبہ کا کیا رول رہا ہے اس میں؟ انہوں نے کس کو زبردست. سپورٹ کیا، کس کو گلے لگایا ہے؟ کیا یہ خواتین ہیں، کیا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی خواتین، اگر اپوزیشن جماعت سے تعلق رکھتی ہیں خواتین، تو کیا وہ خواتین اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو، ان کے ساتھ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے؟ تو اگر مریم صاحبہ یہ سب سپورٹ کرتی ہیں تو پھر وہ مدر فگر تو نہ ہوئی نا. اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک مدر فگر ہیں، آئی تھنک آپ کو پھر سب کو گلے لگانا چاہیے. لیکن اگر آپ کا مخالفین کے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ اگر مخالف جماعت سے تعلق رکھتی ہیں خواتین تو وہ جیلوں میں سڑیں، ان کے گھروں میں لوگ گھسیں، راتوں کو ان کو ٹارچر کیا جائے، ان کو ادھر ادھر جیلیں ان کی جو ہے تبدیل کی جائیں، ان کی فیملی کو ان کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جائیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، تو یہ سب ہم نے ہوتا ہوا دیکھا مریم صاحبہ کے دور میں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اگر وہ خواتین کے لیتی ہیں کہ وہ اس چیز کو اون کرتی ہیں کہ میں خواتین کو سپورٹ کرتی ہوں، ان کو ان کے لیے آواز اٹھاتی ہوں، ان کے لیے اقدامات کرتی ہوں، تو آئی تھنک سب سے پہلے تو وہ ان خواتین کے اوپر فوکس کریں. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واقعی وہ ایک مدر فگر ہیں، اور واقعی وہ تمام خواتین کو سانزے آپ کا ایکول بہت بہت سمجھ کے شکریہ. چلتی لاسٹ ہیں. میں آپ کوئی میسج دینا چاہتی ہوں ہماری عوام کو، ہماری قوم کو، پلیز؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے والدین کا، کہ جنہوں نے ہماری تربیت ایسی کی کہ ہمیں حق اور باطل میں فرق پتہ چل جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے آپ نے جو ہے ڈفرینشیٹ کرنا ہے ان دونوں چیزوں میں، اور انہوں نے ہمیں یہ حوصلہ دیا کہ ہم حق بات کر سکیں اور بنا خوف کے کر سکیں. تو سب سے پہلے تو میں انہی کو کریڈٹ دیتی ہوں، اور جس طرح انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ اس سب کے یہ جو بھی ایک کلپ وائرل ہوا اور اس کے جو کانسیکوینسز تھے اور جو کچھ بھی بعد میں مجھے جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، تو میرے والدین نے بہت زیادہ اس میں مجھے سپورٹ کیا. سب سے پہلے ان کا شکریہ. اس کے علاوہ جو ہے میری یونیورسٹی کا، میرے ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ
شکریہ. انہوں نے بھی بہت زیادہ ساتھ دیا اور مجھے کسی پوائنٹ پہ ایسا نہیں لگا کہ میں اکیلی ہوں. اور پاکستانی عوام کا بہت زیادہ شکریہ، جس طرح انہوں نے مجھے محبت دی، مجھے سراہا.